لیکن وہ جملہ پورا نہیں پڑھ رہے ہیں ویسے. نہیں ان ترغبوا بآیاتی میں ان تفسیریہ کو نہیں پڑھ رہا. ہاں اس طرح ہے ان تفسیریہ بالکل ٹھیک ہے. ایک جملہ پڑھ کے مفسر بن جائے گا اور وہ ان کی تفسیر مفسر بن جائے گا. نہیں اے نہیں ہوندا. ان دا کام صرف اینا ہے ان اور انا دا کہ اے پہلے جی بات ہوئے نا جی وہ وضاحت کرتا ہے. اور یہ واسطے اصول یہ ہے کہ لفظ قول دے علاوہ وہ مفہوم جن بھی الفاظ ہیں وہ ان اور انا وہ بعد تفسیریہ ہوتا ہے. اللہ اللہ تیرا شکر ہے. وہ جی ہے نا سالے مرجد کی گل وہی ہے کہ حدیث تے جامع ہوندی ہے انہیں ایک پہلو پیش کرتا ہے وہ بھی یہ ایک قصہ ہے لیکن صرف یہ نہیں کہ ہزارہ چیزاں نے. قرآن مجید وچ متبنہ دا لفظ اللہ نے صاف کر دیتا ہے. اور ساڈے ہاں جڑا عام طور پہ انسان اپنی ذاتاں بدل لیتے ہیں سید بن جاتے ہیں کوئی بن گیا یہ بھی سارا وہ شامل ہے وہی چیزیں نے. اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التوحید باب ما جاء فی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی توحید اللہ تبارک و تعالی. حدثنا ابو عاصم حدثنا زکریا بن اسحاق عن یحیی بن عبداللہ ابن سیفی عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الی الیمن. وحدثنی عبداللہ بن ابی الاسود حدثنا الفضل بن العلاء حدثنا اسماعیل بن امیہ عن یحیی بن عبداللہ. یہ پہلی جو سند تھی نا اس کے اندر یحییٰ بن عبداللہ جو ہیں وہ زکریا بن اسحاق کے شیخ کی حیثیت سے تھے نا, تو یہاں انہوں نے اب نئی سند بیان کی ہے امام بخاری نے, اور یہ یحییٰ بن عبداللہ سے آگے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہیں وہ دو سندیں ہو جائیں گی. عن یحییٰ بن عبداللہ ابن سیفی انہ سمع اما معبد مولا بن عباس یقول سمعت ابن عباس یقول لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذا الی نحو اہل الیمن قال له انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ تبارک و تعالی. جی فاذا عرفوا ذلک فاخبرهم ان اللہ فرض علیہم خمس صلوات فی یومہم و لیلتہم. فاذا صلوا فاخبرهم ان اللہ افترض علیہم زکاة فی اموالہم تؤخذ من غنیہم فترد علی فقیرہم. فاذا اقروا بذلک فخذ منہم وتوقع کرائم اموال الناس. امام بخاری نے کتاب التوحید, میں چاہتا ہوں کہ شروع میں ہی آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ہوتا ہے علم توحید اور ایک ہے توحید. چونکہ ہمارے ہاں فرقہ بندی کی صورت میں اب صورتحال آ گئی ہے کہ ہم ایک چیز کی اہمیت جو ہے وہ اس میں جانتے ہیں کہ
انسان کو کسی بات کا علم ہو جائے، اور یہ ہے کہ وہ مناظرے کے ذریعے سے جو ہے وہ دوسرے پر غالب آ جائے۔ فرقہ بندی کی یہ اساس ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مناظرے کے لیے لفظ جو ہے وہ جدل ہے، اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن قرآن مجید نے دعوت و تبلیغ کے لیے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور جدل کے لیے کہا ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن۔ مثبت طور پر وجادلہم باللتی ہے، اور منفی جو ہے وہ ہدایت یہ ہے کہ اہل کتاب سے تم نے خاص طور پر جو ہے وہ یہ جدل کا معاملہ نہیں کرنا۔ ہماری یہ بات مجھے اس لیے آپ کو وضاحت کرنی پڑی کہ چونکہ فرقہ بندی کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کی اہمیت جاتی رہتی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ فرقہ بندی کے اندر سب سے پہلے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بات صرف کرنی رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو حقیقت ہے، اس کا جو عملی نمونہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب اتحاد کی دعوت دی ہے تو وہاں صف بندی کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو تم کرتے نہیں ہو اس کی تم دعوت کیسے دیتے ہو۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت منع ہے، یہاں مقصد اصل میں ایک ملامت ہے، کہ ملامت یہ کی گئی ہے کہ خود تو تم بے عمل ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتے ہو۔ اس کے بارے میں خاص طور پر میرے والد جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے، یہ لفظ ان کا جو تھا وہ بہت یعنی اہم تھا، ان سے جو لوگ پیار کرتے بہت زیادہ ان کی عقیدت مند ہوتے، تو وہ کہا کرتے تھے اپنے ان عقیدت مندوں سے کہ تم تو جنت حاصل کر لو گے اس لیے کہ تم ہمیں نیک سمجھ کر، ہمیں عالم سمجھ کر جو ہے وہ تم جو ہے وہ ہماری عزت کرتے ہو، ہماری تم خدمت بھی کرتے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ مصیبت ہے، اس لیے کہ تم ہمیں نیک سمجھ کر جو ہے وہ ہمارے ساتھ پیار کرتے ہو، پتہ نہیں ہم نیک ہیں کہ نہیں۔ اس لیے بڑی خطرناک چیز ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تم نے جو ہے وہ جنت پا لی، ہمارے لیے جنت کو مشکل بنا دیا۔ اور اسی طرح ان کے ایک شاگرد تھے، ان کے بھی شاگرد تھے، اور ان کے بڑے بھائی عبداللہ صاحب کے بھی شاگرد تھے، جنہوں نے فتاویٰ اہل حدیث جو ہے وہ مرتب کیا، مولانا صدیق صاحب۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مولوی کی داڑھی اور نماز میں دیکھو۔ وہ کہتے ہیں نماز اور داڑھی جو ہے یہ مولوی کا پیشہ ہے، یہ اس نے پڑھنی ہے، اس کے معاملات دیکھو۔ تو یہ باتیں بھی ساری جو ہے وہ یہ معرفت کی باتیں ہیں، دلائی کی باتیں ہیں۔ تو میں آپ کو اس لیے شروع میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے اگر تفسیریں نکال کر دیکھنے کی کوشش کریں گے نا تو ساری باتیں جو ہیں وہ توحید کے بارے میں، علم توحید کی باتیں ہیں۔ اچھا ساری آپ نے بولا ایک ہے علم التوحید اور دوسرا آپ نے کیا کہا؟ توحید۔ امام بخاری نے جو عنوان باندھا ہے وہ کتاب التوحید کا باندھا ہے، کتاب علم توحید کا عنوان نہیں باندھا۔ یہ اصل میں ایسا فرق ہے، ایک ہوتا ہے فن حدیث جو جس کے لیے علم حدیث کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ حدیثوں کے ساتھ جو ہے وہ انسان وابستہ ہو اور حدیثوں سے جو ہے وہ استفادہ کرے اور ان کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ان کو داخل کرے، تو یہ اور چیز ہے۔ اسی طرح ایک ہے علم فقہ، ایک ہے فقہ۔ فقہ تو وہ ہوتی ہے جو اجتہاد کا نتیجہ ہو، لیکن علم فقہ یہ ہوتا ہے کہ صرف اس کے بارے میں جان پہچان ہو جائے کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے علم فقہ سے مراد عام طور پر لیتے ہیں اصول فقہ، اصول فقہ، تاریخ فقہ، یہ ساری علم فقہ ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہے یہ اب ہمارے ہاں علموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو جو اس لیے بتایا ہے کہ یہاں اگر ہم علم توحید کی بات کریں گے تو پھر ہم جو توحید کی کا نکھار نہیں ہوگا۔ اس لیے امام بخاری نے کتاب التوحید جو باندھا ہے نا، اس کے بعد امام بخاری نے جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جو تبلیغ و دعوت دینی ہے وہ کس انداز سے دینی ہے۔ تو پہلی حدیث تو وہ لائے ہیں، اس حدیث میں تو صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو جو ہے وہ یمن کی طرف بھیجا تھا۔ اس کے بعد پھر جو یہ تو ہے دعوت کا خلاصہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یمن میں جب وہ گئے ہیں تو ان کے لیے طریقہ کار کیا تھا، یعنی انہوں نے تبلیغ کا طریقہ کار کیا اختیار کیا ہے۔ اس لیے کہ میں آپ کو یہ کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ
ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتی ہے شریعت کو دنیا کے اندر پھیلانے کا یا کسی کو پڑھانے کا طریقہ کار. اس طریقہ کار کو کہتے ہیں منہاج. اور وہ جو شریعت ہے اس کے اندر جو شرعی احکام ہوتے ہیں وہ شریعت سے مراد ہوتے ہیں. اور جو طریقہ کار ہے بات یہ ہے کہ ہماری شریعت تو مکمل ہو چکی ہے. آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس چیز کو جس موقع پر جو ہے وہ حلال کر دیا اب وہ حلال ہو گئی. اس کے بعد اس کا نسخ ثابت نہیں ہے وہ حلال ہے. تو جس چیز کو آپ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے اور وہ جو ہے وہ کوئی اس کو حلال کرنے کی کوشش کرے وہ حلال نہیں ہوگی. اور یہ جو بات ہے یہ ذرا گہری ہے. میں اس کے لیے ذرا دور حاضر میں ایک بڑی علمی اور مفکر شخصیت ہے اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. مولانا مودودی نے اس اصول کو نہ سمجھنے کی بنا پر ایک غلطی کھائی ہے. اور وہ غلطی انہوں نے کس مسئلے میں کھائی ہے؟ وہ یہ کھائی ہے کہ جو شریعت کے معاملات میں جب آخری تو ایک نسخ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ زندہ نہیں حلال نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی مثال جو ہے وہ اصل میں مسئلہ ہے متع کا کہ متع جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو کئی دفعہ حلال کیا گیا ہے اور کئی دفعہ اس کو حرام کیا گیا ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے پھر جب حرام کر دیا یہ مسئلہ جو ہے یہ شریعت کا ہے. اس کے اندر اب نسخ نہیں ہو سکتا. کوئی آج شخص کہے جی کہ آج بھی ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں تو متع حلال ہو سکتا ہے. یہ مولانا مودودی کا یہ فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو متع آج بھی جائز ہو سکتا ہے. یہ ان کی غلطی اس لیے ہے کہ شریعت کے اندر نسخ کے معنی یہ نہیں ہوتے. لیکن منہاج کے اندر نسخ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حالات کے مطابق جو آپ طریقہ کار اختیار کریں گے وہ منہاج ہوگا. مثال کے طور پر پڑھائی کے ذریعہ سے استاد بن کر جو ہے کسی کو جو ہے وہ صحیح باتیں دینی باتیں سکھائی جائیں یہ بھی منہاج ہے. یعنی تعلیم و تدریس جو ہے یہ بھی منہاج ہے. اسی طرح آپ تبلیغ کریں پریس میڈیا کے ذریعے سے یا یعنی اس کو کیا بولتے ہیں پرنٹ میڈیا یا جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آپ جتنا بھی کام کریں گے یہ تمام کا تمام جو ہے یہ دعوت ہے. تو لفظ دعوت جو ہے یہ ہماری شرعی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے اور موجودہ دور میں اسی کو میڈیا کہتے ہیں. تو اس لیے یہ فرق جو ہے وہ صرف ڈال دینا کہ بھئی چونکہ یہ میڈیا ہے اس لیے ہم تو اس کام کو غلط سمجھتے ہیں. میڈیا بڑا غلط ہے میڈیا بڑا غلط ہے لیکن یہ نہیں ہم کہتے کہ دعوت و تبلیغ بڑی غلط ہے. اصل میں یہ وہی مغالطہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تو نہیں لیکن یہ تہذیب و تمدن کا جو موضوع آئے گا میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہوتی ہے نا شہروں میں انسانوں کے ذرا رکھ رکھاؤ زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے نسلوں کے لوگ جو ہیں یہ آپس میں اکٹھے ہو کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. دیہات کے اندر عام طور پر ایک ہی برادری ہوتی ہے کہ یہ گاؤں جو ہے یہ فلاں برادری کا ہے تو اس کے اندر جو ان کے جو آداب ہوتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. تو اس لیے شہری زندگی جو ہے اس کو بولتے ہیں تمدن اور جو دیہاتی زندگی ہے وہ جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ جو ان کا عرف ہوتا ہے نا وہی کام دیتا ہے. تو شہری زندگی کے اندر تمدن ہے اور تمدن کا جو ارتقاء ہے یہ مذہب سے ٹکراتا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا موبائل استعمال کر رہے ہیں اب آپ جو ہے طریقہ کار جو ہے یہ آپ دیکھیے کہ میں اس وقت جو خطاب کر رہا ہوں اس کے سامعین جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں جو ہیں وہ ہوں گے وہ سن رہے ہیں. اب یہ کہیں کہ جی یہ بھی آرام ہے یہ غلط بات ہے چونکہ یہ تمدن ہے. تو تمدن جو ہوتا ہے وہ اصل میں ایک مادی ترقی کا نام ہے. یعنی یہ تہذیب سے اگر اس کو الگ کریں باقی میں انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ایک میں نے موضوع رکھا ہوا ہے جب میں وہ لیکچر دوں گا تو پھر انشاءاللہ باقی چیزیں بھی واضح کروں گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نسخ کا ایک معنی اچھا ویسے اس کی تفسیر جو ہے وہ بڑی معروف ہے اس کا شرعۃ و منہاجہ کی. اس کے متعلق عام طور پر عبداللہ بن عباس کا جو ایک قول ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. ویسے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک باریکی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے جو ہے وہ کہا ہے سبیلم و سنہ. اس کو بنایا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا رویہ تھا اور جو عمل تھا اجتماعی، اس کو تو انہوں نے سبیل سے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی جو جزیات کا نکھار ہے کہ یہ شرعی حکم ہے اور یہ تدبیری بات ہے، یہ اجتماعی بات ہے، یہ انفرادی بات ہے، یہ جو ہم وضاحتیں کرتے ہیں یہ اصل میں وہ شرعی جو ہے وہ نکات کا نکھار ہے کہ اس کے اندر مختلف صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو میں جو ہے وہ یہ میں نے مسئلہ اس لیے آپ کے سامنے چھیڑا ہے کہ عام طور پر آج کل اسلامی ملکوں میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہم شریعت کا نفاذ کریں گے، اور اس کے لیے انہوں نے طریقہ کار یہ رکھا ہوا ہے کہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ ہمارا جو قانون ہے اس کے مطابق ہم شریعت کی قانون سازی کریں گے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سب سے خوفناک اس وقت اسلامی ملکوں کے اندر یہ تصور ہے غلط کہ پہلے کسی چیز کو اپنے الفاظ میں ڈالو، جب آپ اپنے الفاظ میں ڈالیں گے اس کی روح تو وہیں سے نکل جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے الفاظ میں ڈال دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو جامعیت تھی اور وہ جو اعجاز قرآن مجید میں تھا وہ سارا جاتا رہا۔ اس لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ پہلے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، لیکن دوبارہ اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے کہ ہم نے ججوں کو جو ہے وہ شریعت سکھانے کے لیے کافی محنت کی، اور میرے ساتھ ظاہر ہے کچھ ایسے جج اور قانوندان حضرات بھی تھے جو کلیدی عہدوں پر تھے، وہ بھی میرے ساتھ محنت کرتے رہے۔ تو ان میں سے جن لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن کھول دیا تھا، ان میں 2-3 آدمی تو میرے سامنے واضح ہیں جنہوں نے میرے سامنے جو ہے وہ ان باتوں کو کیا ہے۔ ان میں ایک جسٹس بدیع الزمان کا کاؤس تھے اور ایک جسٹس گل محمد۔ میں ان دونوں کے بارے میں تو میں نے خود جو ہے وہ بار بار سنا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی بات یہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ وہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اس لیے ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی ہے۔ تو یہ جو بات ہے، باقی رہ گئے یہ سیاسی جماعتیں اور مذہبی فرقے، ان کے بارے میں جو ہے وہ جسٹس بدیع الزمان کا کاؤس ذرا زیادہ کھڑے تھے، اس لیے انہوں نے جب یہ ضیاء الحق نے اعلان کیا تھا نا کہ ہم عدالتوں کے ذریعے سے جو ہے وہ شریعت کا نفاذ کریں گے، تو اس وقت سب سے پہلے وہ جو لاہور کی جو عدالت تھی ہائی کورٹ، اس کے اندر جو ہے وہ خود پیش ہو گئے۔ حالانکہ وہ سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ ہائی کورٹ کے اندر پیش نہیں ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے ذاتی طور پر تو سپریم کورٹ کا جج ہو یا کوئی بھی ہو درخواست دے سکتا ہے، تو انہوں نے ذاتی طور پر جو ہے وہ اس کے لیے اپنا وکیل نہیں کیا کسی کو، خود انہوں نے پیش ہو کر جو ہے سارے دلائل دیے۔ تو میں ان کی موقف یہی تھا کہ یہ سیاسی جماعتیں اسی طرح حرام ہیں جس طرح کہ فرقہ بندی جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے۔ تو میں نے اب اشارہ کر دیا، باقی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کا نفاذ کیسے ہوتا ہے۔ ایک تو بگاڑ یہ پیدا کر دیا کہ شریعت کو سب سے پہلے قانون کی شکل دو، تو اس کے بارے میں نے ان کا حوالہ دیا تھا۔ جسٹس گل محمد اور جسٹس خلیل الرحمان خان اور میں جو ہے وہ ہم تینوں جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کی شہادت کے بعد جو ان کی جگہ پر صدر پاکستان بنے غلام اسحاق خان، ان سے ملنے کے لیے گئے۔ تو ملاقات کا ٹائم لیا، ملاقات کا ٹائم مل گیا۔ جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے ہمیں کہا جی کہ ہمارے ججوں کو جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شریعت کے ماہر ہوں، تو اور شریعت کی مہارت کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی جو ہے وہ تجربہ ہو کہ دوسرے ملکوں میں شریعت کا کام جو ہے وہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی فضائی تربیت کر کے پھر بعد میں ان کو جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھیجیں، اور دوسرے ملکوں سے جو بھی صورتحال ہے ان کے بھیجنے کی وہ ظاہر صدر پاکستان کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ تو ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے میں ہماری مدد کریں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کیا کہا، وہی جو معروف طریقہ ہے سیکولرسٹ لوگوں کا، انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ آپ ایک فقہ یعنی متفقہ قانون بنا دیں ہمیں، مطلب ہے کہ شریعت کی ایک تعبیر جو ہے وہ ایسی کر دیں جو متفقہ ہو۔ ہمارے جج بڑے ماہر ہیں، آپ متفقہ کام کر دیں سارا کا۔ اصل میں بنیادی بگاڑ تو وہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، یہ بالکل وہی مسئلہ ہے کہ بلی کے گلے میں آپ گھنٹی باندھ دیں پھر انشاءاللہ چوہے سارے بچ جائیں گے، بھئی باندھے کون، مسئلہ تو سارا یہ ہے۔ تو اچھا جب انہوں نے یہ بات کہی کہ بھی آپ متفقہ ایک فقہ یا قانون تیار کر دیں، تو جج ویسے بھی چونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی، جسٹس گل محمد صاحب نے ایک جملہ کہا، حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے وہ بڑا ہی قیمتی جملہ تھا
کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت قرآن مجید میں اور سنت میں بیان کر دی ہے، کیا جس چیز کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم کوئی آپ کو فقہ قانون تیار کر دیں، وہ قرآن و سنت سے بہتر ان کی زبان ہوگی؟ ان کی زبان جو ہے کتاب و سنت سے بہتر ہوگی؟ اب اس کا جواب ضیاء اللہ کیا دے، ضیاء اللہ کہتا ہوں غلام اسحاق کیا دے کہ کیا قرآن کی زبان سے بہتر جو ہے وہ فقہ کی بات ہوگی؟ فقہ میں تو ایک پہلو ہوتا ہے. میں ابھی صبح ہی جو ہے وہ قاضی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ایک قرآن کی آیت تھی، تو وہ آیت جو ہے اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے. کئی آیتیں ہیں، ایک تو زنا کے بارے، رجم کے بارے میں ہے، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ بھی اس کی تلاوت منسوخ ہے، حکم موجود ہے وہی سنسار کا. اسی طرح ایک اور آیت ہے، وہ یہ ہے کہ ان کفرم بکم ان ترغبوا عن آبائکم، یہ تمہارا اپنی جانوں کے ساتھ کفر ہے کہ تم اپنے باپوں سے لا تعلق ہو جاؤ. یہ لفظ کتنا زوردار ہے. یہ اگرچہ یہ الفاظ حدیث کے ہیں، قرآن کے نہیں، لیکن یہ قرآن میں تھا، منسوخ بالتلاوہ ہے. اور یہ جو حضرت عمر کا آخری خطاب ہے نا، آخری خطاب جب انہوں نے حج کے بعد جو ہے وہ جمعہ پڑھایا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ زخمی ہو گئے تھے، پھر اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا. اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. یہ بھی موجود ہے، یہ الشیخ و شیخہ، تو یعنی یہ جو سنساری یہ بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے. تو میں نے قاضی صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ ذرا ایسی چیزیں اکٹھی کریں یہاں کے کفر کا جو ہے وہ اطلاق ہوا ہے. تو وہ میں نے اس لیے کہ ایک تو ہوتا ہے بڑا کفر جس سے انسان جو ہے وہ مخلد فی النار ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ کفر دون کفر ہوتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ کفر دون کفر کی ہزاروں صورتیں ہیں، تو میں ان کے بارے میں ذرا جاننا چاہتا تھا. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس کے میں ذرا الفاظ جو ہے وہ سامنے آ جائیں. تو میرے ذہن میں تو ابھی اس کا مفہوم یہی ہے کہ نبی اکرم نے جو یہ فرمان جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حقیقت میں جب انسان اپنے باپ سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اپنے باپوں سے لا تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد پورے کا پورا نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نظام کا جو تعلق ہے وہ باپ سے ہے. ماں سے تعلق خدمت کا زیادہ ہے، میں بتا چکا ہوں، اور باپ سے تعلق جو ہے وہ نظام کا ہے. اگر آپ جو ہے وہ باپ کو جو ہے وہ کسی گھر میں بے عزت کر دیں، پورے گھر کا نظام تباہ ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ فطری امیر ہوتا ہے، باپ گھر کا فطری امیر ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم نے فرمایا نا، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، اس حدیث کے اندر امام بخاری نے یہی بیان کیا ہے کہ جو مرد ہے وہ پورے گھر کا جو ہے وہ نازمیالہ ہوتا ہے، قوام ہوتا ہے، اور اس کے بعد بیوی جو ہے وہ بھی نگران ہوتی ہے، لیکن بیت زوجہا و ولدہ، اس کے گھر کی نگران ہوتی ہے اور اس کی اولاد کی نگران ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے کسی گھر میں، سب سے پہلا بگاڑ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اولاد کو باپ کے مقابلے میں کھڑی کر دیتی ہے. اور یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب کہ باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے. یہ اب ہمارے عام مسئلہ ہے آج کل معاشرے میں کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں سے تو وابستہ رہتی ہے، لیکن باپ جو ہے وہ بیچارہ اسی طرح اس گھر میں، جیسے کہ سر سید کو بھی گھر میں مرنے کا موقع نہیں ملا. وہ بھی ایک مغربی جو ہے وہ تہذیب ہے نا. مغربی تہذیب یہی ہے کہ ماں باپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، صرف بیٹی جب تک جوان نہیں ہوتی، بلکہ جوانی کیا، جوانی بھی ان کے ہاتھ جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں ہوتی ہے، لیکن جب تک جو بیٹی ہو یا اولاد ہو، اگر ماں باپ اس بیٹی کے درمیان میں مداخلت کریں گے تو ان کا کام ہے جیل، ان کو جیل بھیج دو. اس لیے کوئی بیٹی جو ہے وہ اگر کسی لڑکے کے ساتھ رات کو رہتی ہے تو اسے ماں باپ روک نہیں سکتے. یہ مغربی معاشرہ یہ ہے، اگر وہ روکیں گے تو جیل. اب مغربی معاشرے نے یہ جو ان کی تہذیب ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بیوی ہو اور مرد اس سے چاہے کہ ہم بستری، اس کی مرضی کے بغیر اگر ہم بستری کرے گا تو اس کی سزا جیل. ہمارے ملک کا قانون بھی یہی ہے. یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے نا؟
مجھے آپ نبی بات نہ کریں درمیان میں، آپ کے بولنے سے میں موضوع سے اکھڑ جاؤں گا. اسی کے متعلقہ بات بھائی باتیں ہیں مجھے پتہ ہے اور بہت سے ہیں، مجھے بھی بہت سے یاد ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں نا یہ اصل میں مغربی تہذیب کے جو ہیں وہ عناصر ہیں. ہمارے عناصر اور ہیں. ہمارے عناصر جو ہیں وہ کیا ہیں جو اسلامی ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اگر آپ باپ کی عزت نہیں کرتے تو پورے کا پورا گھر کا نظام تباہ ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے گھروں کی تباہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ان تلد الامۃ ربہا یا ربتہا، کہ اولاد جو ہے وہ باغی ہو جاتی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ قرآن کی جو آیت ہے جو آپ ہمیشہ ہر جمعے میں پڑھا کرتے تھے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اللہ تمہیں عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور عدل کو بہترین طریقے سے انجام دینے کو احسان کہتے ہیں، احسان کا بھی حکم دیتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق قائم رکھو. اور یہ صلہ رحمی جو ہے یہ صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ آدم اور حوا کی اولاد ہے، ہر انسان جو ہے اس سے آپ کا تعلق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے صلہ رحمی کا. صلہ رحمی سے پھر بات آگے بڑھتی ہے دین کی. پہلے صلہ رحمی ہے، یعنی طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے صلہ رحمی ہو پھر اس کے بعد دین کی بات کرو. تو میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ ایک تو ہے شریعت کی تکمیل. شریعت کی تکمیل تو نبی اکرم کے زمانے میں ہو گئی ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آج کوئی شخص اگر یہ کہے نا کہ متع دوبارہ حلال ہو سکتا ہے تو وہ اصل میں شریعت کو صحیح نہیں سمجھا. اسی لیے میں نے آپ کو اس سے آگے دیکھیے وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور اللہ منع کس چیز سے کرتے ہیں؟ بے حیائی سے. اور جو نئی باتیں ہیں جو شریعت میں، جو باتیں جو ہیں وہ شریعت میں شاذ کی حیثیت رکھتی ہیں یا یہ ہے کہ شریعت کے لیے وہ اجنبی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں منکر. تو معنی یہ ہے کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ بے حیائی سے اور جو اس طرح جو باتیں منکر ہیں، مثال کے طور پر اب یہ ہے کہ ماں نے بیٹی کو پالا ہے لیکن بیٹی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ تو جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ جا کے کیوں رہ رہی ہے. اب خامن جو ہے وہ بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو جو ہے وہ رات کہاں تھی. اس نے یہ بات کہی، اس کو جیل میں ڈال دو. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ شہباز شریف نے پنجاب کے اندر یہ قانون نافذ کیا تھا، خواتین کا ایکٹ، اور اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ اگر دو مرد اور عورت جو ہیں وہ کسی کمرے میں تنہا ہوں تو پولیس اگر ان کا دروازہ کسی طرح کھول کر اندر چلی جاتی ہے تو کیس مجرم پولیس ہے، وہ نہیں مجرم، اس لیے کہ ان کی پرائیویسی میں جو ہے وہ دخل دیا گیا ہے. تو آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے دستور کے اندر جو بنیادی حقوق کے آرٹیکل ہے نا وہ 8 سے لے کر بلکہ 7 سے لے کر جو ہے وہ 28 تک ہیں. 7 میں تو تعریف ہے ریاست کی، پھر اس کے بعد 8 سے لے کر 28 تک ہے. اور ان کے بارے میں جو ہے وہ دستور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی جج جو ہے وہ ان کا انکار نہیں کر سکتا. اس کے اندر کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. جج نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں. اگر یہ بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے، اسی لیے ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں کہ کوئی بیوی اگر چلی جائے اور جا کر عدالت میں کہے جی، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میرا ایک ڈرائیور جو ہے اس کی بیوی جو تھی اس کی لڑائی اس کے ساتھ تھی، حالانکہ میں نے تو اس کو رہائش دی ہوئی تھی. اس کی بیوی نے جا کر کہہ دیا کہ یہ مدنی صاحب نے مجھے جو ہے وہ حبسے میں جا میں رکھا ہوا ہے. مجھے نوٹس آیا، میں عدالت میں چلا گیا، ہائی کورٹ میں تھا. ہائی کورٹ میں ساتھ اس کے خامد کو لے گیا اور خامد کو لے جا کر جو ہے میں نے خامد سے کہا کہ آپ کہیں گے میری بیوی ہے. عدالت نے اس کی بات ہی نہیں سنی. وہ کھڑا ہوا، میں نے وکیل کے ساتھ اس کو کھڑا کیا، اس نے کہا جی میری بیوی ہے. اس نے کوئی بات نہیں سنی. اس نے کہا تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جی میں اس سے آزاد رہنا چاہتی ہوں. کہا جی آزادی، جاؤ تم جہاں مرضی رہو. تو یہ ہمارا قانون ہے کہ کسی عورت کو خواہ وہ بیوی ہو یا کوئی اور ہو کوئی پابند نہیں کر سکتا. ولی کا مسئلہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو اصل میں حنفی فقہ کے مسائل ہیں ولی کا. لیکن حنفیوں نے بھی اصل میں ان کو جو بنیاد مہیا کی ہے وہ حنفیوں نے کی ہے، اس لیے کہ حنفیوں کے ہاں اگر عورت کی رضامندی نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ان کا اصول یہ ہے کہ عدالت فیصلہ کر دے، اس کے بعد جو ہے وہ
بدکاری بھی کرتی رہے، نکاح کی بھی ضرورت نہیں، اسی کا عدالت کا فیصلہ اس کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے. ان کی اصولی بات یہ ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں. چلیے اب آپ کو جو ہے میں جو بات آگے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت کا نفاذ اس طرح نہیں ہوتا کہ شریعت کے ٹکڑے کر کے نا، تو ہم ٹکڑے کر کے، یہ جو فقہ کی بات ہے نا یا قانون سازی کی بات ہے، یہ بھی شریعت کو ٹکڑے کرنا ہے. وہ اس وجہ سے کہ آپ ایک لفظ کے اندر یا ایک مسلسل عبارت کے اندر تو آپ فقہ بنا ہی نہیں سکتے. قرآن مجید کا باہمی ربط ہے، اس ربط کے ذریعے سے قرآن مجید کا ایک مفہوم متعین ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کو جب جمع کر لیا جائے تو ہر مسئلے کے بارے میں جب احادیث آپ جمع کر لیں گے، اس کا ایک مفہوم اور اس کی شروط و قیود، اس کی شکل پوری واضح سامنے آ جاتی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ فقہ میں کیسے ہی ہوگا؟ فقہ میں تو ایک ہی بات ہے کہ ہر ایک کا اپنا اجتہاد ہے، کروڑوں اجتہادات جو ہیں ان کا اختلاف موجود ہے. اس لیے کسی ملک کے اندر فقہ کا نفاذ جو ہے یہ بنیادی طور پر ہے ہی غلط. نفاذ ہوتا ہے بنیادی طور پر وحی کا، اور وہی جو ہے وہ صرف کتاب و سنت ہے. تو یہ میں بات واضح کر چکا ہوں، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کا نفاذ وحی کے ذریعے کیسے ہوتا ہے. سب سے پہلے اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر مسلمان نہیں کافر ہے تو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے یہ پہلی دعوت ہے. ویسے تو شریعت مکمل ہے، اس کے اندر بدکاری کا ذکر، چوری کا ذکر، سب چیزوں کا ذکر ہے، لیکن جو شریعت کا طریقہ کار ہے، جو منہاج ہے، اس کے اندر یہ بات ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انہیں دعوت دی جائے کہ آپ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں. بس جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور ان کی زندگیوں میں پھر یہ داخل ہو گیا، ان کی زندگیوں میں یہ داخل ہو گیا، یہ لفظ میں اس کی تشریح جو ہے وہ کروں گا انشاءاللہ عنقریب قریب، ان کی زندگیوں میں یہ داخل ہو گیا تو پھر اس کے بعد پھر پیغام ہے کہ ان کو نماز پڑھاؤ. فوری طور پر جو ہے کوئی بات نہیں. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے وہ اسلام کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے اللہ سے وابستگی اور جنت اور دوزخ. جنت اور دوزخ جو ہے اس کے ساتھ جب انسان کا ایک پہچان ہو جاتی ہے تو پھر انسان کی اصلاح ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس معاملے میں انسان جو ہے وہ جو مثبت بات ہے اس کے پیچھے بعد میں جاتا ہے. اگر کسی کو پتہ ہو نا مجھے ڈنڈے پڑیں گے یا مجھے سزا ملے گی، پھر انسان جو ہے وہ کام کرتا ہے. لیکن اگر اسے یہ کہہ دو نا کہ تمہیں جو ہے وہ 2 دن کی تنخواہ جو ہے وہ زیادہ مل جائے گی، کبھی ایسا نہیں کام ہوگا. میں نے اپنے عملے کو جو ہے وہ ذرا چھٹیاں کم کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا کہ اور تو سارے لوگ 6 چھٹیاں کرتے ہیں، تو اس لیے جو میرا وہ عملہ ہے نا جو لازمی سروس کہی جاتی ہے، یہ نہیں، میں نے ان کو کہا کہ آپ کو میں 6 دن کی تنخواہ جو ہے وہ زیادہ دے دیا کروں گا. تو اس لیے آپ جو ہیں وہ اب چھٹیاں نہیں کرنی ہیں آپ نے. لیکن یہ بات جو ہے یہ میں نے کہہ تو دی، وہ سمجھتے ہیں اب 6 دن کی جو تنخواہ ہے وہ تو شامل ہو گئی ہے ہماری تنخواہ میں، ہمیں اب کیا ضرورت ہے، 2.5 سے چھٹیاں کرتے ہیں وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو مزاج ہے نا اس کے اندر اگر یہ ہونا کہ مجھے اتنا جرمانہ پڑ جائے گا. اب میں امریکہ میں گیا تو میں نے وہاں امریکہ میں یہ دیکھا کہ کوئی گاڑی جو تھی وہ غلط کھڑی نہیں ہوتی وہاں، اور حالانکہ ہر آدمی کے پاس ایک گھر میں کئی گاڑیاں ہیں، لیکن وہاں غلط پارکنگ نہیں ہوتی. جب میں نے یہ بات دیکھی تو میں نے کہا کیا وجہ ہے. جو مجھے لے جانے والے تھے میں نے کہا کیا وجہ، کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہاں امریکہ کے اندر ہر آدمی چونکہ وہ رجسٹرڈ ہے، اس لیے یہاں کوئی آپ سے پوچھتا نہیں ہے. ان کے جو ہے منطقے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ایسا ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے. اس لیے جب آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو آپ سے کسی نے کچھ نہیں کہنا، وہاں آپ کے جو ہے وہ گاڑی کے اندر ہی جو ہے وہ ایک چٹ آ جائے گی. چٹ بھی نہ آئے تو کم از کم ان کے ہاں جو ہے وہ درج ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ موٹر وے پر آپ دیکھیے نا، آپ موٹر وے پر جو ہے وہ گاڑی تیز چلا رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، کیمروں کے ذریعے سے وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ گاڑی کی رفتار جو ہے وہ زیادہ تھی. وہ آدمی کہتا ہے جی کہ میں تو ٹھیک تھا، وہ کہتا ہے لو یہ کیمرہ تمہارے سامنے، تمہاری یہ رفتار جو ہے وہ 130 140 تھی، حالانکہ حد جو ہے وہ 120 ہے.
یہ اب صورتحال جو آ گئی ہے، اس کے بعد کوئی آدمی جو ہے وہ غلطی نہیں کرتا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم یہاں مال ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ نلکے لوگ چھوڑ دیتے تھے اور سڑک جو ہے وہ پانی سے بھری رہتی تھی. انہوں نے کیا کام کیا کہ مال ٹاؤن سوسائٹی نے کہ انہوں نے لکھ کر بھیج دیا، یہ کر دیا کہ جو ہمارے بل آتے ہیں نا ان کے اندر انہوں نے جرمانہ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا کہ جس کے گھر کے باہر پانی کھڑا ہوگا اس کو جرمانہ ہوگا. اچھا، اب بل اگر ادا نہ کیا جائے تو بجلی کٹ جاتی ہے. تمام آدمی جو ہے وہ جرمانے فوراً ادا کرتے ہیں، انہیں پتہ بجلی کٹ جائے گی تو ہمیں تو ایک رات گزارنی مشکل ہو جائے گی. تو یہ جو صورتحال ہے نا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو دعوت کے اندر ڈرانا پہلے ہے، کیونکہ انسانی مزاج جو ہے وہ یہ ہے. اگر اس کو جو ہے وہ چھوٹ دے دو، مثال طور پر ایک آدمی جو ہے وہ غلط کام کرتا ہے، آپ اس کو چھوڑ دے دیں، تمام کے تمام غلط ہو جائیں گے. جیسے لوگوں کا کہ یہاں مثال میں شروع ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو جو ہے وہ گندا کرتی ہے. آپ کسی کو جو ہے وہ نہ پکڑیں، سارے کہیں گے جب اس کو نہیں پکڑتے تو پھر ہمارے لیے تو حق ہے. اب میرا وہی عملہ جو ہے وہ کہتا ہے جی جو بڑے بڑے ہیں وہ تو چھٹیاں کرتے ہیں ڈرائی سے، آپ ہمیں ایک ایک چھٹی پر جو ہے وہ پکڑتے ہیں. یہ کتنا ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. حالانکہ میں نے ان کو جو ہے وہ 6 چھٹیاں کے ساتھ ساتھ 2 چھٹیاں میں اور بھی ان کو دے دیتا ہوں. 8 چھٹیاں کرتے ہیں وہ ہر مہینے. اس کے باوجود جو ہے وہ شاکیہ کہتے ہیں دوسروں سے آپ پوچھتے نہیں، اور ہمارے اوپر آپ نے جو ہے وہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے. ہمارے جو اقبال امیر صاحب بڑے ہی ڈرتے ہیں اس بات سے. ہاں، کسی کو میں نے اگر چھٹی نہ دی تو مجھ پر حملہ کر دے گا، مجھے مارے گا. اب یہ دیکھیے اگر یہ ڈر آ گیا تو پھر اس کے بعد تو نظم رہ ہی نہیں سکتا. چلیے باتیں دور چلی گئی ہیں. میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ شریعت کے اندر جو ہے وہ مکمل نفاذ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو. اس کے بعد پھر اس کی آگے اس کا بیان ہے، آگے تفصیلات ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی جو عملی شکل ہے، علمی شکل ہے، وہ کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت جو ہے اس کو دستور بنا دو، آپ کے ملک کے اندر بنیاد جو ہے وہ درست بن جائے گی. تو یہ جو دعوت کا طریقہ کار ہے نا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ یہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ، سب سے پہلے تم نے ان کو جو دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، وہ توحید کی کرنی ہے. اچھا، فیضا عرفوا، جب توحید کو وہ پہچان جائیں تو پھر ان کو یہ خبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے وہ 5 نمازیں فرض کی ہیں. یہ جو لفظ ہے نا کہ فیضا عرفوا ذالک، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی پہچان پہلے ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے یہاں عرفو سے مراد علم ہے نا، جب توحید کا علم ہو جائے اور توحید کو وہ اپنے جسم میں بھی جو ہے وہ داخل کر لیں، تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ 5 نمازیں فرض ہیں. اس سے پہلے نمازوں کی بات نہیں کرنی. حالانکہ ہماری شریعت کے اندر پہلے سے نمازیں موجود ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہے شریعت کی تکمیل اور ایک ہے اس کی دعوت. دعوت کے اندر تدریج ہے، لیکن تکمیل ہو چکی ہے ایک دفعہ، اس تکمیل کے ساتھ جو ہے وہ بات پوری ہو چکی. تو اس کے بعد کیا پھر کہا کہ فیضا صلو، جب وہ نماز بھی پڑھنے لگیں، یعنی مطلب ہے اجتماعی طور پر نماز بھی ہو جائے، تو فاخبرہم ان اللہ افترض علیہم زکاۃ فی اموالہم تؤخذ من غنیہم فترد علی فقیرہم. تو جب یہ بات ہو جائے کہ یہ میں نے جو بات کہی ہے نا، یہ اصل میں دعوت کے اندر چونکہ اجتماعیت آ جاتی ہے، تو اس لیے آپ یوں سمجھیے کہ اجتماعی طور پر تو صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو جو ہے وہاں نظم قائم کرنا ہے حاکم کے ذریعہ سے، اس کے لیے پہلا کام ہے کہ ان کو توحید کے اوپر جو ہے وہ لائے. دوسرا کام یہ ہے کہ پھر ان کی اجتماعی نماز قائم کرے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اجتماعی زکوٰۃ دے. اور اجتماعی زکوٰۃ کی صورت یہ ہے کہ اس علاقے کے مسلمانوں سے لے کر پھر مسلمانوں پر ہی جو ہے وہ واپس کر دی جائے. یعنی جو حکمران ہوتا ہے وہ صرف کسٹوڈین ہوتا ہے. کسٹوڈین بولتے ہیں امین کو. جس طرح بیت المال کا امین ہوتا ہے نا، وہ خود بیت المال میں سے کچھ نہیں لے سکتا. اسی طرح کسٹوڈین جو ہوتا ہے وہ جو آدمی جو ہے وہ امین ہوتا ہے، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ لے کر بیت المال میں جمع ہو جائے. یہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے لیے خود تنخواہیں لینے لگے، اپنا جو ہے وہ ایوان صدر بھی بنا لے اور ایوان وزیر اعظم بھی بنا لے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شریعت میں جو ہیں وہ غلط ہیں، اور اس کے لیے میں
آپ کو ویسے تو اشارہ کر چکا ہوں کہ ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اس کے لیے اصول اور ہیں، سروس کے خدمت کے اصول اور ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ اسلامی نظام ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں کیا بات یہ کی جائے۔ مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں دعوت کے اندر تدریج کا حکم دیا ہے۔ دعوت کے اندر ہمارے ہاں جو یہ لوگ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، مثلا بعض حدیث مسجدوں میں صورتحال میں نے یہ دیکھی ہے کہ جب لوگ وہاں چلے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہاں قانون دانوں کی کلاسیں شروع کی، تو یہ جو مسجد ہے ہماری ایک ہی مسجد ہے اہل حدیث کی مالٹون میں، تو اس کے اندر جب وہ گئے تو اس کے جو امام تھے انہیں جو ہے وہ کیسے، اب دیکھیے انداز کیا اختیار کیا، انداز یہ اختیار کیا کہ آپ نے ہاتھ یہاں باندھے ہوئے ہیں، کہا یہ تو پخانے کی جگہ ہے، آپ پخانے کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب یہ کہنے کو ایک انداز ہے، تو آپ بتائیے کہ اس انداز میں کیا چڑ پیدا ہوگی؟ اس انداز کے اندر جو ہے وہ کوئی خیر کا طریقہ ہے؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں تبلیغی جماعت سے کہ آپ کا طریقہ مسجد تک بلانے کا تو بہت شاندار ہے، پھر اس کے بعد آپ جو کرتے ہیں نا بعد میں کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مستقل یہ کام کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جی کتنے مہینے، اس کے لیے آدمی کھڑے ہو جائیں گے، حالانکہ وہ ہر جگہ وہی ہوتے ہیں، انہیں کہنا ہوتا ہے جی میں نے 3 دن دیے، میں نے ہفتہ دیا، میں نے 4 مہینے دیے، پھر میں نے 9 مہینے دیے، تو اس طرح جو ہے وہ یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ آپ کا صرف مسجد تک تو آپ کا اچھا ہے، مسجد کے اندر آپ بلاتے ہیں، اخلاقیات کا بھی مسئلہ ہے، وہاں دین کی بھی بات ہے، آخرت کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جب آپ وہاں جو کام کرتے ہیں نا وہ آپ کا طریقہ کار جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہر زمانے کے لیے ٹھیک ہے۔ وقتی طور پر اگر کسی جگہ کامیاب ہو گیا ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے تبلیغی جماعت کے، انہوں نے جب دیکھا میواتی لوگوں کے اندر ان پڑھ لوگ تھے، بلکہ ان کا ایک کھونٹ ہوتا تھا میواتیوں کا، وہ مستقل ان کی علامت ہوتی تھی، اب تو خیر نہیں ہے، لیکن انہوں نے تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا تھا۔ لیکن بنیادی غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کے لیے طریقہ کار ایک ہی ہے، حالانکہ یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اگر سب کے لیے ہوتا تو مولانا الیاس سے پہلے جو 1400 سال گزرے ہیں اس کے اندر بھی ہمارے علماء اس کو اپناتے، تو اس لیے یہ واحد طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کہیں کامیاب ہو جائے تو آپ ٹھیک ہے، نہیں کامیاب ہوتا تو اس کو چھوڑیے، کوئی اور طریقہ اختیار کیجیے۔ اور یہی وجہ کہ تبلیغی جماعت جو ہے وہ جب معاملہ آ جاتا ہے افغانستان کا یا کہیں شریعت کے نفاذ کا، وہاں الجھ جاتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ یہ بات نہ کریں تو پھر لوگ جو ہیں وہ اپنی گندگی میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے اب ان کا ایک ہی کام ہے کہ صرف آپ ثواب کی باتیں کریں، نمازوں کا حساب لگا رکھا ہے کہ اگر اس طرح آپ نماز پڑھیں گے تو اتنے کروڑ ثواب آپ کو مل جائے گا، وہ اس حساب کتاب سے، حالانکہ اللہ کا نظام اس طرح کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتے ہیں کہ آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں۔ آپ کی 1 رکعت نماز یا 2 رکعت نماز اگر خشوع خضوع کے ساتھ ہو تو وہ کروڑوں نمازوں سے بہتر ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں کہ میں صرف 2 رکعتیں پوری رات میں پڑھ لوں۔ کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نمازوں کے اندر ایک روح ہے، آپ روح نکالتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کیا رہ جاتا ہے نماز کا۔ نماز میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ جیسے کوئی مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا اور کہا کہ جی اچھا میں اگر ورزش کے لیے 100 رکعت نفل پڑھ لوں کیا خیال ہے؟ اب بتائیے کہ 100 رکعت نفل پڑھ کر جو ہے ورزش ہوگی یا نماز ہوگی؟ روح ختم ہو گئی۔ اور یہ جو ہے یہ سارے فقہی بگاڑ ہے کہ انہوں نے فقہ کو کل قرار دے دیا، اب اس بات کی ضرورت نہیں خشوع خضوع ہے کہ نہیں۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ منہاج کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، تدریج ہے، لیکن شریعت کی تکمیل میں تدریج نہیں ہے۔ وہ تھی، وہ اللہ کے رسول کے زمانے تک تھی، بس ختم ہو گئی۔ آپ نے آخری وقت تک جو بات کہی ہے بس، اس کے بعد کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو ام ایمن نے حضرت ابوبکر کو اور عمر کو جو ہے سمجھائی تھی۔ ان سے ملنے کے لیے گئے، ام ایمن جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی لونڈی تھی، جن کی شادی جو ہے وہ زید بن حارثہ سے ہوئی ہے، اور اسی کے بیٹے ہیں اسامہ۔ تو یہ باپ کی جو لونڈی ہوتی ہے وہ مطلب محرم ہوتی ہے، یعنی اس سے انسان جو ہے وہ لونڈی والا معاملہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ویسے یہ ہے کہ پردہ نہیں ہوتا اس کا۔
تو ایمن سے آپ ملنے جایا کرتے تھے. تو ابوبکر صدیق اور عمر جب گئے تو ایمن زاروں کے تار رونے لگیں اور روتے روتے ایسی بات ہو گئی کہ یعنی جیسے کہتے ہیں برداشت سے باہر بات ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق نے سمجھانے لگا کہ نہیں، ہر آدمی کو موت آنی ہے، اللہ کے رسول کو جو ہے موت آ گئی ہے، تو یہ انکا میتون و انہم میتون کے تحت آپ نے دنیا سے جانا تھا، اس لیے اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. تو ان کا ایک لفظ جو میں ایک عورت ذات جو ہے اس کا لفظ جو ہے بڑا قیمتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، مجھے دکھ یہ وہی بند ہو گئی ہے. مقصد ایسا یہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی چیز وہی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے تبلیغی جماعت کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ میں نے کئی سال کام کیا ہے، لیکن میں نے کام اس وقت روکا جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمارے تو بزرگ جاتے ہیں اور روضے سے جا کے لے جاتے ہیں. میں نے کہا انا اللہ من راجعون، یہ جو ہے یہ شریعت ہے؟ اگر روضے سے جا کے کچھ لیا جا سکتا ہے تو حضرت علی سے بڑا کون ہے جو اللہ کے رسول کے روضے پر جا کر کم از کم جو ہے وہ یہ فیصلہ کروا لیتے امیر معاویہ کے ساتھ جو جھگڑا تھا. حضرت فاطمہ جو ہے ان سے بڑا کون ہے؟ وہ ابوبکر صدیق سے جو ہے وہ اختلاف کرنے کی بجائے یا ان سے کچھ مانگنے کی بجائے اللہ کے رسول کے پاس جاتی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بناوٹی ہیں. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت اس طرح جو ہے وہ مذاق نہیں ہے، شریعت کے جو گہری بنیادیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. تو آج میں نے آپ کو یہ اصول بتایا ہے کہ دعوت کے اندر، تبلیغ کے اندر تدریج ہے. اچھا، یہاں میں چاہتا ہوں کہ ایک آدھی بات اور بھی آپ کو بیان کر دوں. ایک تو ہے دعوت، اس کے اندر تو ہوتا ہے کہ انسان کسی کو پیغام دیتا ہے اور عام طور پر لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے، لیکن تبلیغ کے ذریعہ سے پھر وہ کام یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے لیے تیار کرتا ہے. تو اس لیے امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ صرف جو ہے وہ کسی علم کا نام نہیں ہے، بلکہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی سے وہ کام اچھا کروانا، اس کی مدد کرنا، اس کا معاون بننا، یہ ہوتا ہے امر بالمعروف. اور نہی عن المنکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ خالی منہ سے کہہ دو بس. نہی عن المنکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت سے روک دو، اگر طاقت نہیں ہے تو کم از کم منہ سے روکو، اور اگر منہ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں نفرت کرو. یہ ساری چیزیں، لیکن ہمارے ہاں تو اب یہ سارے مفہوم بگڑ گئے ہیں نا. امر بالمعروف عن المنکر کا معنی خالی جو ہے کہ آپ تقریر کرائیں بس، یہ امر بالمعروف ہے. حالانکہ تقریر کرنا جو ہے یہ امر بالمعروف کل نہیں ہے، یہ تو اصل میں بلکہ اس سے الگ قرآن مجید نے تو جب یہ ذکر کیا نا بل تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دعوت و تبلیغ کو تو الگ اس لیے کر دیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اندر اگر اس کے لیے یہ محنت نہ کی جائے کہ آپ جو ہے معاشرے کو مسلمان بنائیں تو پھر جو ہے وہ امر بالمعروف رہتا ہی نہیں. تو اسی لیے میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا، یہ ہوا تھا کہ ایک صاحب تھے، غالباً یہ قیوم نظامی جو پیپل پارٹی کے لیڈر ہیں، تو ان کے شاید والد ہیں، وہ اہل حدیث تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ بہت کتابوں کا بڑا گٹھڑ جو ہے وہ اٹھا کر لاتے تھے، اور مدارس میں وہ جاتے تو وہاں ان کی کتابیں بکتی، اور وہ پرانی کتابیں جو ہے وہ لے کر آتے تھے. ان کا تعلق جو تھا وہ شاہ اسماعیل شہید کا وہ گروپ جو بعد میں داغستان کے اندر یا یہ جو یاغستان وغیرہ یا افغانستان کے جو آزاد علاقے ہیں نا، ان کے اندر جو ہے وہ اپنے طور پر جہادی گروپ کہلاتا رہا، چونکہ انگریز نے ان کو جو ہے وہ اپنے تابع نہیں کیا تھا، ان کو آزاد کر دیا تھا. تو وہاں یہ کام تھا. تو وہ ہمارے پاس جب آتے تو آ کر بیٹھتے تو کتابیں بھی بیچتے، اور ساتھ میں بھی استاد تھا، ایک میرے ساتھ اور بنگالی تھے وہ بھی استاد تھے. تو ہمیں وہ کہتے کہ پاکستان میں رہنا جائز نہیں ہے، پاکستان سے ہجرت واجب ہے. آیت کون سی استعمال کرتے؟ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. یہ آیت استعمال کرتے کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس برے معاشرے میں کیوں تھے؟ تو وہ کہتا کہ میں کمزور تھا، میں نکل نہیں سکتا تھا. کمزوری کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے میرا کاروبار ایسا تھا یا میرے رشتہ دار ایسے تھے، جیسے کہ مکہ کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے ہجرت نہیں کی. جی ہاں، لیکن یہ معاف نہیں ہے. یعنی قرآن مجید میں اس کی اتنی مذمت کی گئی ہے کہ کیا تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ یہ اس کا جو ہے وہ جواب قرآن نے دیا ہے.
अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फतुहाजिरु फीहा, तो फौलाइका मावाहुम जहन्नम वसात मसीरा। जब ये आयत हमें बार बार वो सुनाते, बार बार आते, अक्सर वो आ जाते, हफ्ता 10 दिन के बाद आ जाते किताबें बेचने के लिए। तो मैं जो है वो वहाँ नाज़िम भी था, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, चूँकि मुझे पुराने वाक़यात का तो इल्म नहीं था। जब मैं परेशान हुआ तो मैं फिर जो है वो अपने ताया जो वालिद साहब तो फौत हो चुके थे, वो जो है मैं उनसे ही सब चीज़ें पूछता। मैं उनके पास गया तो मैंने कहा कि इस तरह, उनका नाम अब्दुल अजीज़ था, तो अब्दुल अजीज़ साहब ये कहते हैं कि यहाँ से हिजरत वाजिब है। तो उन्होंने फिर मुझे बात समझाई, उसका खुलासा मैं आपको बता देता हूँ। वो कहने की असल बात यह है कि कुरान मजीद पर जब अमल करना है तो अल्लाह के रसूल का तरीका देखना है। अल्लाह के रसूल के तरीके के बगैर कुरान पर अमल नहीं हो सकता। अच्छा, ये बात तो मुझे इल्म थी कि सुन्नत के बगैर कुरान मजीद पर अमल नहीं हो सकता। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो समझ आती। कहते हैं फिर ये बताओ कि अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन हिजरत की थी? वो 10-11 साल मक्का में क्यों रहे हैं, फ़ौरन हिजरत क्यों नहीं कर दी? पहले कोई जगह नहीं हमारे? नहीं, जगह अगर ना होती तो मुसलमानों में से एक बड़ी तादाद हबशा में गई है, अल्लाह के रसूल भी चले जाते। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ताइफ जब गए हैं तो आपका मकसद ये था कि अगर ताइफ वाले मुसलमान हो जाए तो मैं उनकी हमायत हासिल करूँ। तो नबी अकरम की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा नहीं, उसूल असल में ये है कि इंसान जिस जगह रहे, अगर वहाँ जो है वो अमर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर नहीं कर सकता तो फिर वहाँ से हिजरत वाजिब है। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर मुसलसल करते रहे हैं, हत्ता कि आपके साथियों पर कितने जुल्म हुए हैं, इसके बावजूद जो है वो आपने हिजरत नहीं की। उनको कह दिया कि तुम हिजरत कर दो, और वही लोग थे जिन पर जुल्म होता था वो हिजरत कर गए थे। उनके लिए रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन आपको खानदान की पुष्टपनाही हासिल थी, आप इस वजह से कर रहे थे। जी, आप कर रहे थे। तो उसूल यह निकला है कि जो आदमी जो अमर बिन मारूफ नाही अनिल मुनकर नहीं करता उसको हिजरत वाजिब है, वो नहीं रह सकता गलत माशरे में। तो ये बात जब उन्होंने मुझे समझाई तो बात साफ सी बात है, मुझे बड़ी तसल्ली आ जाती है, यानी खुद फिजा बना सकता है तो जी। इसलिए वो ये कहते, मैं अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं मदीना यूनिवर्सिटी गया हूँ, बाद में गया हूँ, मैंने पहला इरादा ये किया था कि जब इसराइल ने जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई है 1924 के अंदर, अब्रिया यूनिवर्सिटी, तो उसके साथ उसने काम करके जो है वो इसराइल की हुकूमत कायम कर ली। मैंने कहा मैं पाकिस्तान में जो है वो कुरान के हवाले से एक यूनिवर्सिटी बनाऊंगा जिसमें तमाम उलूम जो है वो कुरान मजीद के साथ, ये तजर्बाती उलूम है, कुरान मजीद जो है वो वही है। तो मैंने ये इरादा किया था जी। तो ये आज तक मेरा मिशन यही है, और हकीकत यह है कि मैंने इस मिशन के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतने मेरे साथ लोगों के झगड़े इख्तलाफात, मैं इसके लिए कुर्बानी देता रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि ये हाफिज़ अब्दुल्लाह मुहद्दिस रोपड़ी ने मुझे जो बात समझाई, और आज भी मैं वो लोग जो यूरोप में, अमेरिका, इन मुल्कों में रहते हैं, मैं बसा औकात कोई दीनदार हो तो उसको बात कर देता हूँ, वरना उन्होंने तो मुस्तकिल मसला बना दिया हुआ है कि हम वहाँ तबलीग करते हैं। मैंने कहा वहाँ आप तबलीग कर ही नहीं सकते, नमाज रोज़ा तो आप जो है वो हर जगह कर सकते हैं, लेकिन नमाज रोज़े में भी रुकावट है। आप ज़रा मस्जिद में ऊँची अजान दें, ये भी अल्लाह का शुक्र है इस्लामी मुल्कों के अंदर कम अज़ कम अजानें तो होती हैं, यूरोप के अंदर आप उनकी अजान नहीं दे सकते। तो आप जो है ना, अभी मुझे बात बयान करने दें, आप बड़ी जल्दी करते हैं, मैं मौजू से दूसरी तरफ चला जाऊंगा। हाँ जी, मैंने एक बात तो आपको ये बताई, दूसरी बात यहाँ एक बात आ गई है, मैं चाहता हूँ वो भी वाज़ेह हो जाए। एक तरीका तो है कि आप किसी को जो है वो दावत देकर अमर बिन मारूफ नाही अनिल मुनकर का काम करें, एक तो काम ये है। और दूसरा काम जो है वो ये है कि अगर कोई आदमी ज़िद्दी हो तो ज़िद्दी आदमी को समझाने के लिए जो है वो आप जदल भी कर सकते हैं। लेकिन ये जदल जो है ये असल में ज़िद्दी आदमी, जैसे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुँह से ये बात जब निकली है ना कि अल्लाह के हाथ में हमारी रूहें हैं और जब अल्लाह चाहे हमें जगा देते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने फिर उन्हें कुछ नहीं कहा, एक ही बात कही है, वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला वकान, गोया कि उन्होंने तदबीर का जवाब तकदीर से देने की कोशिश की है। तदबीर का जवाब तकदीर से नहीं होता। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा तरीका जो है कि जदल उस वक़्त है जबकि
حکمت وغیرہ کے سارے طریقے ختم ہو جائیں. اچھا ایک تیسرا طریقہ ہے اور اس کے متعلق بھی بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے. خاص طور پر میں پرانے ایک آدمی کا ذکر کرتا ہوں, وہ تو آپ نے نہیں دیکھے لیکن میں نے ان کو 4 مہینے اپنے پاس رکھا تھا, اس لیے میں بڑے اچھی طرح ان کو جانتا ہوں. ان کا نام تھا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی. انہوں نے ایک جماعت قائم کی تھی کوئی آج سے 50 سال پہلے. تو جب پنجاب میں آئے تو 4 مہینے میرے پاس رہے تھے. اس کو ہماری درس کا ہوتی تھی یہ قذافی اسٹیڈیم کے سامنے. تو ان کا کام یہ تھا کہ ان کی تھے تو ویسے وہ یہ وفاق الدارس عربیہ جو ہے اس سے وہ فارغ تھے لیکن اہل حدیث ہو گئے تھے. اور یہ وہ آدمی ہے کہ ڈاکٹر اسرار نے یہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر کے کراچی چلے گئے تھے. ڈاکٹر اسرار کہ ہم مل جل کر کام کرتے ہیں. تو ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کیا کرتے کہ جہاں یہ لوگ جو ہیں وہ سجدے وغیرہ یا غلط قسم کے کام کرتے ہیں وہ وہاں چلے جاتے اور وہاں جا کر جو ہے وہ پھر ان سے وہ کہتے کہ یہ تو شرک ہے, سجدہ نہ کرو. وہاں کیا ہوتا کہ وہاں جو لوگ وہاں کے ہوتے بڑے پھر ان کو وہ مارتے تھے. تو ان کو مارتے تھے اور ان کو مار مار کر ان کا برا حلیہ بنا دیتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اب ہم سنت پوری کر لی ہے. صحابہ کو مار پڑتی تھی, ہم نے بھی مار کھا لی ہے. تو یہ ان کا جو طریقہ کار تھا نا, یہ چند دن پہلے میں نے بلایا تھا اپنے ایک دوست کو, میاں جمیل صاحب کو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا طریقہ کار کیا؟ انہوں نے کہا اصل میں میرا طریقہ کار جو ہے وہ میں متاثر ہوا ہوں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی سے. میں پھر ان سے میں نے اور بات کرنے کی بجائے میں ساری بات سمجھ گیا, اس لیے کہ اس ڈاکٹر مسعود عثمانی کے سب سے پہلے جنہوں نے ساتھ دیا تھا نا, میں تو خیر ان کے ساتھ ہمیشہ چپ رہتا تھا, زیادہ دیکھتا تھا, لیکن میرے بڑے بھائی اور حافظ سعید یہ دونوں جو ہے وہ ان کے ساتھی بن گئے. پھر یہ ان کو لے کر جو ہے پنجاب میں جگہ جگہ حزب اللہ قائم کرتے رہے. میرے بڑے بھائی اللہ کے پاس چلے گئے, حافظ اللہ حسین ان کا نام تھا. تو انہوں نے اور حافظ سعید نے پھر ان کا لیکن میں نے ان کے طریقہ کار سے اتفاق نہیں کیا تھا. میں نے کہا اسلام کے اندر یہ جو ہے نا صورتحال کہ آپ جو ہے تصادم پیدا کریں, اسلام کا تصور تصادم کا نہیں ہے. اور یہی وہ بات ہے جو میں جہادیوں کو سمجھاتا ہوں لیکن نہیں سمجھتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر تصادم کا تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر جو ہے لا تتمنوا لقاء العدو ہے کہ دشمن سے ملاقات کی آرزو نہ کرو. اب یہ جہادی لوگ جو کہتے ہیں امرت ان اقاتل الناس کو استعمال کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یہاں امر کا جو اطلاق ہے وہ اصل میں قتال پر ہے ہی نہیں, اس کا حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ پر ہے. تو اس لیے یہ آپ کی تعبیر ہی غلط ہے. لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ اب ایک نئی صورتحال جو ہے وہ پیدا کر دی ہے حکومت پاکستان نے. وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ وفاق میں ایک ایسی صورت پیدا کر دی ہے کہ وہ آج کل ان کا جو ہے مرکزی جمیعت حدیث کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا بن رہا ہے. اور آج مرکزی جمیعت حدیث کا اجتماع ہے. تو خیر میں تو نہیں اس میں گیا, لیکن اس میں حسن صاحب گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ وہ اسی لیے ہے کہ وہ اصل میں حکومت کیا چاہتی ہے کہ ان کو لڑاؤ اور پھر بعد میں جو ہے وہ اہل حدیثوں کو بھی قابو کرو, جس طرح فضل الرحمان کو جو ہے وہ قابو کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں. اس لیے ساجد میر جو ہے یہ بھی چونکہ نواز شریف کا ساتھی ہے, اب اس کو بھی قابو کرنے کی کوشش یہی ہے کہ ان کو کھڑا کر دیا ہے بجائے اس کے کہ خود ان سے کوئی بات کرتے. اب یہ ہے کہ حافظ سعید کی جماعت الدعوہ اس کو کھڑا کر دیا کہ اب ان کو وفاق بنا دیا, اب وہ آپس میں لڑیں. اب مدارس جو ہیں وہ یا حافظ سعید کے ساتھ جو ہے منسلک ہوں گے اور یا یہ ہے کہ وہ ساجد میر کے ساتھ منسلک ہوں گے. اور یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپس میں ایسا فساد ہو جائے گا کہ اس کے بعد جو ہے وہ اہل حدیث ہی اہل حدیث کے ساتھ لڑ پڑیں گے. اور یہ بڑا آسان طریقہ ہے. انگریز کا یہ طریقہ کار تھا کہ لڑاؤ اور حکومت کرو, یا تقسیم کرو اور حکومت کرو. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے نا تصادم کا, یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. تو اسی لیے میں ان کو طریقے سے جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہے, اس لیے کہ جو شیعہ بہت تھے, بڑے جذبے والے اور مخلص تھے وہ. یعنی میں نے یہ سمجھا کہ یہ آدمی جو ہے وہ خلوص کی بڑی علامت کیا تھی کہ ان کی طبابت بہت چلتی تھی کراچی میں. اتفاق سے یعنی بہت لوگ ان کے پاس آتی تھی دنیا, حتیٰ کہ ٹائم نہیں ملتا تھا علاج کروانے والوں کو. تو ڈاکٹر اسرار نے اسی کہا کہ ہم دونوں چونکہ ڈاکٹر ہیں اس لیے ہم جو ہے وہ مل کر کام کریں گے. اور ساتھ چونکہ ڈاکٹر اسرار کو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی کہ اسلام کے اندر تصادم جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے. میں نے پھر اس پر جو ہے وہ ایک تقریر کی تھی, اور اس تقریر کی جو رپورٹنگ ہے وہ
ڈاکٹر حافظ اسحاق زاہد کے نام سے محدث میں چھپی ہوئی ہے اداریہ کے طور پر، اسلام میں تصادم اور کشمکش کا تصور۔ اس کے اندر میں نے یہی بات بتائی تھی کہ اسلام کا جو طریقہ کار ہے دعوت کا، اس میں تصادم نہیں ہے۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو پہلے، جو لوگ میدان میں کام کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ان کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر جدل ہے، لیکن وہ بھی دفاع کے لیے ہے۔ جو ہوتی ہے تبلیغ، اس کا طریقہ کار اور ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی ناحد من المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ۔ یہ تو تبلیغ کا طریقہ کار ہے کہ آپ سے اگر کوئی مشرک جو ہے، مشرک سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو فوراً مسلمان ہو، مشرک کو سب سے پہلے اسلام سمجھائیے۔ جب اس کو سمجھائیے تو اس کے بعد اس کو اس جگہ پہنچائیں جہاں اسے کوئی ذرا برابر بھی جبر نہ ہو، وہ اپنی آزاد مرضی سے جو ہے وہ آپ کی بات قبول کرے۔ لا اکراہ فی الدین کے اندر یہی تصور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلامی طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے۔ ایک بات تو میں نے آپ کو یہ بتا دی ہے، دوسری دو تین چیزیں ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن اس کے بارے میں جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا بطور ایک نقطے کے آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، تاکہ میں آپ کو جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک بہت اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ توحید کی جو روح ہے وہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک تو میں آپ کو جو ہے یہ چیز جو ہے وہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے پہلا فرض کیا ہے۔ ہر انسان کے لیے پہلا فرض کیا ہے، یہ جو ہے اس کا جو ہے وہ دوسرا نقطہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو احسان ہے، اور یا دوسرا لفظ میں یہ کہیے کہ ایمان کا جو ارتقاء ہے، اس کی کیا کیا صورتیں ہیں۔ یہ تین نقطے میں نے آپ کو اس لیے دکھوائے ہیں کہ آپ نے مجھے کل جو ہے وہ ان تین نقطوں کے بارے میں جو ہے وہ خاص طور پر توجہ دلانی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان نقطوں کی کل وضاحت کروں گا۔ اور یہ جو حدیث ہے نا، اس کے اندر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ لفظ کتاب التوحید کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس لیے میں بتاؤں گا کہ توحید کا اسلام میں درجہ کیا ہے، اور لیکن توحید کے سب سے پہلے آپ کو معرفت ہونی چاہیے توحید کی، کہ توحید ہے کیا۔ جب معرفت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ نقطے بھی آ جائیں گے۔ ہاں جی، اب آپ سوال کر لیں، کوئی آپ کا سوال ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ کیا قانون سازی کا کوئی دائرہ متعین کیا جا سکتا ہے؟ میں تھوڑی بات کرتا ہوں۔ مثلا سعودی عرب کو ہم لیتے ہیں۔ آپ نے بات کر دی، سوال میں سمجھ گیا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ قانون سازی کا دائرہ یہ ہے کہ میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ جو انتظامی امور ہے نا، یہ مباح ہے، انتظامی امور، اور ان کے اندر جو ہے وہ امام بخاری کہتے ہیں لیاخذوا باسہلھا۔ نظم کے اندر اگر آپ کسی نظم میں آ جائیں تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ نماز اکیلے پڑھیں، وہ نماز آپ کے لیے بڑی بھاری ہوگی۔ آپ با جماعت نماز پڑھیں، وہ آپ کے لیے بہت ہلکی ہوگی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں نا کہ جی آؤ سارے مل کر جو ہے وہ دعوت کھاتے ہیں، آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کریں نا کہ کسی ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ اس کو دے دیں کھانا، صورتحال جو ہے وہ مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یہ جو چیزیں ہیں نا نظم سے متعلقہ، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آپ نے جو مجھے سوال کیا، میں اس کا آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر مجھے مغالطہ ہوا مطالعہ کرتے ہوئے، مغالطہ مجھے یہ ہوا کہ اشعری قبیلے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور کہا کہ اس قبیلے کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس جو ہے وہ تنگی ہو جاتی ہے رزق کی، تو پھر یہ کرتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ اور اکٹھے کیسے کھانا کھاتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس جو گھر میں موجود ہوتا ہے یا اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ لے آتا ہے، اور جو لا کر جو ہے وہ ڈھیر کر دیتا ہے۔ جب ڈھیر کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر سارے لوگ مل کر کھاتے ہیں۔ امام بخاری نے یہ باب باندھے ہیں، اور اس امام بخاری کا تو مقصود یہ ہے کہ
اگر کھانا جب ہم لاتے ہیں تو دیکھیے کوئی آدمی کھیر لے آیا, کوئی آدمی جو ہے وہ لے آیا سلاد, اور کوئی آدمی لے آیا روٹیاں, اور کوئی آدمی لے آیا سالن. اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان میں فرق ہے, کھیر ہو یا ٹکے ہوں یا کباب ہوں یا روسٹ ہوں یا مچھلی ہو, ان میں فرق تو ہے نا. اب جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہے جی میں تو لایا تھا, سارا تقریباً لایا تو میں ہی تھا, باقی تو تھوڑا تھوڑا کر کے لائے تھے, اس لیے میں 2 لقمے اٹھاؤں. اللہ کے رسول نے پتا کہ نہیں, منع ہے. اگر ایک آدمی جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کھجوریں کھا رہا ہو تو ہر ایک آدمی کو اتنی اجازت ہے کہ ایک کھجور کھائے. کوئی آدمی جو 2 ڈال لے, جیسے بچے کر لی کہ بچوں کا تو مسئلہ اور ہوتا ہے نا, ہمارے لیے جائز نہیں ہے. امام بخاری نے دیکھیے اتنے باریک باب بھی باندھے ہیں, لیکن مجھے اس سے شبہ یہ پڑ گیا کہ یہ تو اشتراکیت ہے, یہ تو اشتراکیت ہے. میں چلا گیا مولانا مودودی کے پاس, تو وہ عصر کے بعد مولانا مودودی جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے سوال جواب کے لیے. جب میں وہاں چلا گیا تو میں نے مولانا مودودی سے کہا کہ اسلام کے اندر تو اشتراکیت ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول جو ہے, اچھا یہ اشری قبیلے کا تو عام رواج تھا نا, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جنگوں میں یہ کام کیا ہے. جا ہاں جی, چلیے اس کو چھوڑیے, وہ نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے, اس کا راوی کون ہے؟ ہاں جی کون؟ اچھا عطیہ کا ولیمہ. چلیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جو بات مشہور ہے وہ معروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوتے نا سفر میں, تو سفر کے اندر جو ہے وہ آپ یوں کرتے کہ لوگوں سے کہتے کہ جو بھی کسی کے پاس ہے لے آؤ. کوئی ستو لے آتا, کوئی پانی لے آتا, کوئی جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں یہ جو پنیر ہے وہ کوئی لے آتا, کوئی گھی لے آتا, کوئی کھجوریں لے آتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دسترخوان پر جو ہے وہ سارا کچھ کر دیتے. پھر اس کے بعد لوگوں کو آپ نے ہدایات دی ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے کہا ہے نا کھجور تم نے 1 کھانی ہے 2 نہیں کھانی. اس میں کیا ہے, اس میں امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب مختلف مالیت کی چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو جب وہ اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پھر کسی کو جو ہے وہ فوقیت نہیں ہوتی, برابری ہو جاتی ہے. جب میں نے یہ مغالطہ کھایا تو مولانا مودودی نے خیر اس کا جواب اور طرح مجھے دینے کی کوشش کی, لیکن مجھے بات ان کی کرتے ہوئے بات سمجھ آ گئی. بات مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ ایک ضابطہ ہے ہنگامی حالات کے لیے, ایمرجنسی کے لیے, اور ایک ضابطہ ہے عام حالات کے لیے. جو ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں وہ فرق ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے یہ بات کیسے سمجھ آئی, فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. اب اس کے متعلق بعض مفسرین کی تفسیر یہ ہے کہ جو ہے وہ بے بس ہو یا مضطر ہو, غیر باغ نہ تو اس کے اندر تلاش ہو, خواہش ہو کہ وہ حرام کھائے, اور اگر وہ کھائے بھی تو اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ جائے. اب یہ نہیں ہے کہ وہاں وہ سور کو اور کتے کو روش کر کے جو ہے وہ ذائقے لگا کر جو ہے وہ بعد میں بیمار ہونا الگ بات ہے. جیسے چائنا وغیرہ میں اور یورپ وغیرہ میں ہوتا ہے, سور کھاتے ہیں, اور سور کا گوشت جو ہے وہاں اس لیے بڑا قیمتی ہے کہ وہ روسٹ ہو جاتا ہے اکٹھے ہی, اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس سے بہتر اس کے اوپر پھر اور جو ہے وہ جیسے ہمارے ہاں چاندی ورق لگائے جاتے ہیں, کچھ آپ اور بھی لگا لیں. اسی لیے عرب ملکوں میں جو ہے وہ سور کا گوشت تو نہیں چلتا, لیکن گائے کا گوشت جو ہے وہ بکرے سے اس لیے مہنگا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اکٹھا آ جاتا ہے, اور حالانکہ گائے کے گوشت کے اندر جو ہے وہ کئی بیماریاں ہیں. تو اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ ایک تو اس کے اندر حرام کی جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے, ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف اتنا حرام کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے, چسکے نہیں لگا سکتا. تو کہنے کا یہ بات جب مجھے سمجھ آئی تو میں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ یہ دونوں واقعات جو اللہ کے رسول کے حالات ہیں وہ سفر بھی ہنگامی حالات ہیں, ایمرجنسی کے حالات ہیں, اور اسی طرح جنگ کے جو حالات ہیں وہ بھی ایمرجنسی کے ہیں. تو ایمرجنسی کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں جو عام قانون میں نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ جس نے جو ہے وہ دھاندلی کرنی ہوتی ہے نا کسی حاکم نے, تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے, ایمرجنسی نافذ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے, کس لیے؟
ایمرجنسی کے اندر جو حاکم کے اختیارات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں بہت. تو یہ ایمرجنسی. اسی طرح جو اشریوں کی جو تعریف ہے نا وہ ہمیشہ نہیں ہے. جب ان کے ہاں جو ہے وہ قید پڑ جاتا, کیا مطلب, ایمرجنسی کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ایمرجنسی کے جو ضوابط ہیں وہ اور ہیں, اور جو عام ضوابط ہیں وہ اور ہیں. تو اس لیے ایمرجنسی کے حالات جو ہے وہ اور. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے, جیسے کہ پیشاب کی تکلیف جو ہے یہ عام طور پر بڑی عمر میں ہو جاتی ہے کہ پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے تو اس کا طریقہ کار اختیار یہ کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی لنگی اٹھا کر جو ہے نا وہ اپنی شرمگاہ پر جو ہے وہ چھینٹا مارتے تھے. اس سے یہ تھا کہ یہ جو کوئی قطرہ آیا ہے ودی کا اگر آیا ہے تو کم از کم یہ پھیل جائے تاکہ یہ جو ہے وہ کم ہو جائے. یہ تو خیر عام ضابطہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بڑی عمر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس کا پیشاب جو ہے وہ عام طور پر نکلتا رہے, اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر آپ نے کہا ہے کہ اگر ایسا پیشاب جو ہے وہ ٹانگوں پر بھی بہتا رہے تو نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے اور نہ اس سے جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ نماز جاتی ہے. یعنی اسی حالت میں نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی. تو ایمرجنسی کے حالات اور ہوتے ہیں, عام حالات. اب ایک عام آدمی کہے کہ میں تو صحت مند ہوں اور اتفاق سے جو ہے وہ مجھے کوئی چھینٹا پڑ گیا تو میں بھی ایمرجنسی بنا لوں. ایمرجنسی بنائی نہیں جاتی. ایمرجنسی جو ہے وہ حالات کی ایمرجنسی ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ مسائل بدل جاتے ہیں. تو اصول اصل میں یہ ہے. پھر ہم کیا کہیں گے کہ انتظامی امور میں ہو سکتی ہے قانون سازی؟ بات یہ ہے کہ اس کا سعودی عرب کے اندر انہوں نے یہی رکھا ہوا ہے کہ جو انتظامی قوانین ہیں اس کو بولتے ہیں وہ نظام. وہ قانون کا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے تاکہ اس سے مغالطے نہ پیدا ہو, وہ کہتے ہیں نظام. تو اس لیے وہاں کلیت شریعہ والانظمہ جو ہے وہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ شریعت کی تعلیم الگ ہوتی ہے اور نظام کی. سعودی عرب کا جتنا بھی حکومت کا جو کام ہے وہ نظام ہے, اور جتنا کام شریعت کا ہے اس کے اندر حکومت کا دخل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک جج جو ہے وہ بھی شریعت کا پابند ہے, حکومت کا پابند نہیں ہے. لیکن انتظامی امور میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے کسی عدالت کا تو اس کے لیے جو ہے وہ حکومت کو برتری ہوگی. مثلا کوئی ٹریفک سگنل جو ہے وہ اس کا جرمانہ اتنا ہوگا, یہ قانون سازی تو ہوگی. یہ کر سکتے ہیں. یعنی سعودی عرب نہیں سعودی عرب کے اندر یہ نظام موجود ہے. وہاں جتنی بھی قانون سازی ہے نا وہ نظام کی صورت میں ہوتی ہے. لیکن وہاں ہو کیا رہا ہے, آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر وہ شریعت کے اندر بھی داخل ہو رہے ہیں. مثلا اب یہ تصور کہ جتنی بھی سعودی عرب کی زمین ہے وہ کسی خاص خاندان کی ملکیت ہو, یہ تو اسلامی تصور نہیں ہے. کس نے؟ میں آپ کو بتاؤں, علاقہ فتح کیا اسلام کے نام سے, اور جن لوگوں نے جہاد کیا ملک عبدالعزیز کے ساتھ انہوں نے ملک عبدالعزیز کو مالک بنانے کے لیے نہیں کام کیا, انہوں نے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کام کیا ہے. ملک عبدالعزیز کا اگر نعرہ اسلام کا نہ ہوتا کون اس کا ساتھ دیتا؟ نہیں, اپنی جگہ پر بات نہیں ہے, بات صحیح ہے کہ جب اسلامی قتال ہوتا ہے تو اس کے اندر لتکون کلمۃ اللہ کا اگر تصور نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اسلامی تصور یہ ہے لتکون کلمۃ اللہ علیہ, یہی وہ چیز ہے جو علماء کا وہاں جو ہے وہ موقف ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ علماء کو تو وہ زیادہ سے زیادہ پابند کیے جا رہے ہیں. اب مجھے جو ہے وہ علماء کو اتنا انہوں نے پابند کر دیا کہ اگر ایک عالم جو ہے وہ کوئی بات بلند کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کو بھی ختم کر دو, اس کو پہلے جیل میں ڈال دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو مطالبے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھی اس کو پھانسی لگا دو. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ توازن بگڑ رہا ہے. تو اس لیے میں اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علماء کو یہ توفیق دے, جو سعودی عرب کے علماء ہیں وہ ان کو سمجھائیں. یہ سعودی عرب میں تو ہو رہا ہے, آپ اسے شرعی طور پر ٹھیک سمجھتے ہیں نا کہ انتظامی امور میں قانون سازی ہو؟ نہیں, میں اس قانون سازی کی عمومی اجازت نہیں دیتا. اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر بات ہوگی نا. میں نے آپ کو بتایا کہ تمدن کا جو مسئلہ آئے گا نا, جب تمدن کا, اس وقت میں واضح کروں گا, کیونکہ یہ مسئلہ نظم و نسق کا جو ہے یہ تمدن کا مسئلہ ہے. تو تمدن کے اندر بھی تو شریعت ہے نا. تمدن کی جو بنیاد ہے وہ تو تہذیب ہی ہوتی ہے.
تو اس لیے جب اس کے اندر شریعت کی بات آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تمدن میں کیا جائز ہے. اب یہ تمدن کے نام پر جو ہے وہ آپ یہاں گانے بجانے کر دیتے ہیں, یہ بھی تمدنی طریقے ہے. یہی تو غامدی کا فتنہ ہے. غامدی کہتا ہے کہ اصل میں یہ جو رقص ہے یہ ایک قسم کی شاعری ہے. یہ رقص جو ہے وہ جسم کی شاعری ہے, اور جو شاعری زبان کی ہوتی ہے اس کو شاعری کہتے ہیں. جسم کی شاعری جو ہے وہ رقص ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ فنون لطیفہ تمام کے تمام جو ہیں شریعت کی ترغیب ہے کہ آپ جو ہے وہ رقص بھی کریں. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ پردہ پردہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ جو ہیں وہ کسی عورت کو جو ہے وہ کیوں خام خواہ پابند کرتے ہیں, یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. جہاں مرد جو ہے وہ پردہ نہیں کرتے وہاں عورتیں کیوں کریں. اسی طرح اس نے ایک اسی لیے اس نے مسئلہ پیدا کر دیا, اور اتنے ہنسی کھیل کے مسائل ہیں. کہتا ہے کہ سود لینا تو حرام ہے, دینا حرام نہیں ہے. اب بتائیے کہ جو دے گا وہ اس کا کوئی لینے والا ہوگا تو دے گا نا. کہتا قرآن مجید میں آ گیا وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا, چھوڑ دو نہ لو. لیکن یہ تو نہیں اسلام نے کہا کہ آپ سود جو ہے وہ لو بھی نہیں. تو اس لیے لینا یعنی مطلب ہے دینا حرام نہیں ہے, لینا حرام ہے. یعنی قرآن مجید نے لینے والے کو منع کیا کہ تو سود نہ لے, لیکن یہ ہے کہ جو دے رہا ہے اس کو حرام کو. اس لیے بینکوں سے آپ جو پیسے لیتے ہیں وہ سودی نہیں ہوتے. آپ تو اصل میں لیتے ہیں, اس میں سود دیتے ہیں, آپ لیتے تو نہیں ہیں. ہاں بینک کا کام حرام ہے, وہ حرام کام کرے نہ کرے وہ آپ کا اختیاری کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اس نے جو ہے بلا سود بینک کاری کے ایسے تصورات پیش کیے ہیں جو کھیل ہے. بلکہ اس کا تصور تو اتنا گندا ہے. کہتا ہے کہ رمضان شریف اگر بھاری ہو نا تو وہ کوئی ایسا مہینہ جو ہے اس کے اندر روزے رکھ لو رمضان کو چھوڑ کر. وہی پرویزی تصور جو ہے کہ قربانی کی بجائے آپ جو ہے وہ یہ صدقہ کر دیا کریں غریبوں میں, تو قربانی ہو جائے گی آپ کی. تو اس لیے تمدن کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بڑی تفصیل ہے, دو لفظوں میں اس کا جواب نہیں ہے. اچھا سر, یہ دعوت کی بات ہوئی, کیا ہم کسی دوسرے عام لوگوں کو ملیں گے پہلے ہم اس سے بحیثیت انسان معاملہ کریں گے یا بحیثیت مسلمان کریں گے؟ بحیثیت انسان. بحیثیت انسان میں جیسا آپ نے کہا کہ پہلے فلاحی کام کریں گے اس کے بعد بھائی میں نے قرآن مجید سے ہی دیا ہے. میں آپ کو ابھی فی الحال ایک صورت بتا دیتا ہوں, اس کو آپ پڑھیں گے تو ساری چیز واضح ہو جائے گی. وہ کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن, سورۃ بلد کی بات کر رہا ہوں, ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ. اب یہاں سے دیکھیے, فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ او یتیما ذا مقربہ او مسکینا نہیں یتیمن ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا. پہلے کام رفاہی ہیں, اس کے بعد پھر دعوت ہے. تو میں نے یہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر سال جو ہے عبداللہ کام کیا ہے. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا, وہاں تو اصل میں حق و باطل کی بات بھی کوئی نہیں ہوتی, جیسے فضا ہو وہ تو سیکولر ہے نا یونیورسٹیاں. اسی لیے میں ہی چاہتا ہوں کہ سیکولر یونیورسٹیوں میں تو ہمیں یہ گنجائش ہی نہیں ہے. اب میں اگر یہ کام کرنا چاہوں نا سیکولر یونیورسٹیوں میں کہ بھئی اہل الحدیث اور اہل الرائے پر جو ہے میں پی ایچ ڈی کرنا چاہوں, مجھے کوئی اجازت نہیں دے گا. اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ساتھ یہی میرا جو ہے وہ الجھاؤ تھا. وہ کہتے تھے کہ یہاں تو حنفیت نافذ ہے, اس لیے اسلامی یونیورسٹی جو ہے وہ تو حنفیت جو ہے اس کا مشن ہے. میں کہتا تھا کہ نہیں, ان کا مشن اسلام ہونا چاہیے. اگر یہ حنفیت ہے تو پھر باقی اسلامی ملکوں سے آپ کیوں تعاون لیتے ہیں؟ آپ حنفی ہیں تو پھر اپنے ملک سے کریں کام. تو نا انڈونیشیا والے نے امام شافعی کے نام پر کانفرنس کی, انہوں نے امام ابو حنیفہ کے نام پر کانفرنس کر لی, جس کے اندر جو ہے وہ ایک شرارت جو ہے وہ میرے سامنے ہوئی تھی کہ اہل حدیثوں کی نہ کوئی فقہ ہے نہ کوئی اصول فقہ. یہ بشیر لاہوری نے وہی حرکت کی تھی رہی اسی کانفرنس میں. میں نے اللہ کا شکر ہے میں نے وہاں بھی جو ہے وہ حق بات کہہ دی تھی. اچھا سر, یہ کیا دعوت کا کوئی خاص منہاج ہے شریعت میں متعین؟ جی ہاں, بہت تفصیلی ہے. تمدن کے بارے میں بھی بہت تفصیل ہے, دعوت کے بارے میں بھی بہت تفصیل ہے. بھائی میں آپ نے ابھی پڑھنا ہے, ابھی آپ الف پر ہیں یہ تک نہ پہنچیے. نہیں, آج کے لیکچر میں یہ بات نہیں آئے گی, یہ انشاءاللہ آپ کو چند حدیثیں پڑھاؤں گا پھر بتاؤں گا. یہ مسئلہ دیکھیے بالکل کہتے ہیں جو تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے نا انفرادی دعوت, یہ منہاج خاص. میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی مجھ سے آپ تفسیر نہ کروائیے, میں پہلے کچھ پڑھا لوں
جب ایک مقام تک پہنچ جاؤں گا نا کہ میں سمجھوں گا کہ آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کا موٹا موٹا علم ہو گیا ہے، پھر اختلافی مسائل آپ کے سامنے لاؤں گا. ابھی اختلافی مسائل لے آؤں گا تو آپ جو ہے وہ خود الجھ جائیں گے. تو اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ دنیا کی باتوں میں ڈالیں. لیکن ایک بات میں نے اس لیے بتا دی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کوئی آدمی میاں جمیل کو سمجھائے کہ یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ تصادم کا، یہ طریقہ کار جو ہے یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے، یہ غلط ہے. اچھا اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ بڑی محنتیں کر رہے ہیں، ہر وقت سفر پر رہتے ہیں. تو میں ویسے چاہتا تو تھا انہیں سمجھانا، لیکن ان کے پاس کافی دیر بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. تو میں انشاءاللہ خود بھی کوشش کروں گا، لیکن کوئی اور آدمی بھی انہیں سمجھائے کہ جی آپ یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر تصادم کا تصور ہے. اور میں اس کے لیے آپ کو چاہتا ہوں کہ وہ جو میری تقریر ہے جس کی جو رپورٹ جو ہے وہ حافظ اسحاق زاہد نے جو ہے وہ کی ہوئی ہے محدث کے اداریے میں، وہ میرے خیال میں کم از کم بھی اگر بات ہے تو یہ 35-40 سال پرانی ہے. جب حافظ اسحاق اس کے جلدی بعد چلے گئے تھے کویت، تو اس کے اندر جو ہے وہ تقریر میری پڑھ لیجیے، آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا. میں نے اس کے اندر اصول یہ لیا کہ اسلام کے اندر کشمکش اور تصادم کا تصور جو ہے وہ ہے کہ نہیں. چلیے جی، بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صحیح ہے.